اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول کی ٹیچر ہوں اور کلاس 3 میں اسلامیات پڑھاتی ہوں۔ آج میں جو سبق پڑھانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے غار حرم عبادت۔ غار حرم عبادت خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی۔ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جگہ تین زبر ساکن تعمیر مکمل ہوئی، یعنی کہ خانہ کعبہ دوبارہ سے تعمیر کیا تھا، یعنی بتایا تھا۔ تو قریش نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت پرستی کا اڈا بنا دیا۔ پھر دیکھیں، خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی، یعنی خانہ کعبہ دوبارہ مکمل ہوا تو قریش نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت پرستی کا اڈا بنا دیا۔ وہاں لکڑی اور پتھر کے بت رکھے گئے۔ کیا رکھے گئے؟ بت رکھے گئے، کائے کے؟ لکڑی اور پتھر کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ جاتے تو بتوں کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی میں، یعنی اکیلے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہوتا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل دور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن وہاں جا کر قیام فرماتے۔ قیام کا مطلب ہے وہاں جا کے رکتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس رنگ برنگ دنیا کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لاتے اور پھر سامان لے کر واپس آ جاتے۔ اب دوبارہ دیکھیے، خانہ کعبہ کی جب دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تو قریش نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت پرستی کا اڈا بنا دیا تھا، یعنی اس میں اتنے بت رکھے تھے، انہوں نے اس کو بت پرستی کا اڈا بنا دیا تھا۔ وہاں جو تھے لکڑی اور پتھر کے دونوں چیزوں کے بت رکھے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ جاتے تو بتوں کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوتے، بہت پریشان ہوتے، فکر کرتے۔ تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہوتا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل دور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے۔ مکہ معظمہ سے 3 میل دور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔
جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن وہاں جا کر قیام فرماتے تھے، یعنی کہ رکتے تھے، تو وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس رنگ برنگ دنیا کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے تھے اور جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو پھر گھر تشریف لاتے تھے اور پھر سامان لے کر واپس آ جاتے تھے۔ اچھا، میں اس پیراگراف سے آپ سے سوالات کے جواب پوچھتی ہوں۔ میرا سوال ہے، کس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت پرستی کا اڈا بنایا؟ کس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت پرستی کا اڈا بنایا؟ تو کس نے بنایا؟ قریش نے۔ قریش نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت پرستی کا اڈا بنایا۔ اچھا، یہ بتائیے وہاں بت کس طرح کے رکھے تھے؟ لکڑی اور پتھر کے۔ بت کائے کے بنا رکھے تھے انہوں نے؟ لکڑی اور پتھر کے۔ اچھا، تو آپ جب بتوں کو دیکھتے تھے تو مطلب کیا کیفیت ہوتی تھی آپ کی؟ جب بتوں کو دیکھے پریشان ہو جاتے تھے، غمزدہ ہو جاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اچھا، یہ بتائیے جو پہاڑ کی چوٹی پر جو غار ہے وہ مکہ معظمہ سے کتنی دور ہے؟ مکہ معظمہ سے 3 میل دور پہاڑ کی چوٹی ہے، اس پہ ایک غار ہے۔ اس غار کو کیا کہتے ہیں؟ غار ہرا کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا پیج دیکھیے، پیج نمبر 52۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، کتنے سال کی؟ 40 سال کی ہوئی، تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار کے اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر یہ کہا اقرا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور نزول وحی کا سلسلہ قائم ہوا، اور سب سے پہلے وحی کا نزول اسی غار میں ہوا۔ پھر دوبارہ دیکھ لیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے۔ غار ہرا میں کیا کرتے تھے؟ عبادت کرنے جاتے تھے۔ غار ہرا میں عبادت کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار کے اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر یہ کہا اقرا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور نزول وحی کا سلسلہ قائم ہوا، اور سب سے پہلے وحی کا نزول اس غار ہرا میں ہوا۔ اچھا، یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی وحی نازل ہوئی؟ سب سے پہلے کون سی وحی نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وحی کا نزول کہا سب سے پہلے کس نے بتایا تھا؟ کس کو بتایا تھا؟ حضرت خدیجہ کو بتایا تھا۔ اچھا بچوں، اب اس کے سوال کے جواب دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کس نے، کس کی جگہ کافی زیر کس، نون بڑھیے زیر نے، کس نے اللہ تعالیٰ کے گھر، گاف ایک کاف ہوتا ہے اور ایک گاف ہوتا ہے جس میں 2 مرکز لگے ہوتے ہیں، 2 تشمیل، گاف ہوتا ہے، گھاف ہوتا ہے۔ گھاف کو رے سے ملائیں گے، گھاف رے زبر گھر، گھاف رے زبر گھر، 2 مرکز آئیں گے گھر۔ گھر کو بت پرستی، بت کیجیے بے تے پیش بت، بے کے نیچے 1 نقطہ اور تے کے اوپر 2 نقطے، بت پرستی، پے زبر پا، ری سین زبر رس، پارس، تے چھوٹی زیر ٹی، پرستی، کاف الف زبر کا، بت پرستی کا، اڈا، الف ڈا زبر اڈ، ڈال الف زبر ڈا، اڈا
بنا دیا۔ پھر دوبارہ سوال دیکھیے، کس نے، کاف سین زیر کس، نون بڑی زیر نے، کس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو، گھاپ رے زبر گھر، کو، بت بیٹے پیش بت، پرستی، پے زبر پا، رے سین زبر رس، پرس، تے چھوٹی زیر ٹی، پرستی کا اڈا، الف ڈال زبر اڈ، ڈال الف زبر ڈا، اڈا بنا دیا۔ سوالی نشان لگائیں گے سوال کے آخر پہ۔ اس کا جواب ہے قریش نے۔ قریش پیچھے کرے، قاف کے اوپر 2 نقطے لگے ہیں، قاف پیش کو، رے زیر رے، شین ساکن، قریش۔ قریش نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت پرستی کا اڈا بنا دیا۔ اچھا پھر دیکھیے سوال نمبر 1 کا جواب، قریش نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت پرستی کا اڈا بنا دیا۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال، خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ قیل زبر خان، نون زبر نا، خانہ، قاف عین ذکر، بے زبر با، کعبہ، قاف عین زبر کا، بے زبر با، کعبہ۔ خانہ کعبہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمزدہ ہوتے تھے؟ غمزدہ کی غین میم زبر غم، زید زبر زا، دال زبر دا، غمزدہ، غین میم زبر غم، زید زبر زا، دال زبر دا، غمزدہ ہوتے تھے۔ غمزدہ یعنی پریشان کیوں ہوتے تھے؟ کیوں ہوتے تھے غمزدہ؟ بتوں کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوتے تھے، بتوں کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوتے تھے۔ پھر دیکھیے دوسرا سوال، خانہ کعبہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمزدہ ہوتے تھے؟ سوالی نشان لگے گا آخر میں۔ بتوں کو دیکھ کر، دیکھ کی جگہ دال یہ زیر دے، خاف ساکن، دیکھ، دال بنائیں گے، یہ کا شوشہ نکال کے 2 نقطے لگائیں گے نیچے، دال کو یہ سے ملائیں، دال یہ زیر دے، خاف ساکن، دیکھ، بتوں کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوتے تھے۔ بہت، بے کے نیچے ایک نقطہ ہے، بے پیش بو، ہیتے زبرحت، بہت غمزدہ ہوتے تھے۔ تیسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لیے غار ہرا میں، غار ہرا کی عین الف زبر غا، رے زیر رے، غار، رے زبر ہا، رے الف زبر را، ہرا، غار ہرا، تشریف، تے شین زبر تش، رے زیری، پے ساکن، تشریف لے جاتے تھے۔ پھر دوبارہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے غار ہرا تشریف لے جاتے تھے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے۔ عبادت کیجیے کریں، عین زبر آ، بے الف زبر با، عباد، دال تے زبر دت، عبادت۔ پھر دوبارہ اس سے کریں عبادت کی، عین بنائیں گے آدھا عین، عین سے اے، بے الف زبر با، عبا، دال سے زبر دت، عبادت کرتے اور اس رنگ برنگ دنیا میں، رنگ، رے نون کا زبر رنگ، برنگ، بے زبر با، رے نون کا زبر رنگ، برنگ، اس رنگ برنگ دنیا، دال نون پیش دون، یہ الف زبر یا، دنیا، دال نون پیش دون، یہ الف زبر یا، دنیا، نون کے اوپر ایک نقطہ اور یہ کے نیچے 2 نقطے، دنیا کے بارے میں غور و فکر کرنے جاتے تھے، غور و فکر کرنے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، کہاں کرتے اللہ تعالیٰ کی عبادت؟ غار ہرا میں۔ جب غار ہرا تشریف لے جاتے تھے تو وہاں کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے
اور اس رنگ برنگ دنیا کے بارے میں غور و فکر کرنے جاتے تھے۔ اچھا بچوں، یہ جو سوال ابھی پڑھائے میں نے آپ کو، یہ آپ کو کاپی میں کرنے ہیں۔ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں اچھی طرح سے تاکہ آپ کا کام بھی صحیح ہو۔ پہلا سوال ہے، کس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت پرستی کا اڈا بنا دیا؟ کوشچن مارک لگائیں گے، اس لیے سوالی نشان۔ تو اس کا جواب ہے، قریش نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت پرستی کا اڈا بنا دیا۔ قریش نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بت پرستی کا اڈا بنا دیا، فل اسٹاپ۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال، خانہ کعبہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمزدہ ہوتے تھے؟ بتوں کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوتے تھے۔ کیوں غمزدہ ہوتے تھے؟ بتوں کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے غار حرا تشریف لے جاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس رنگ برنگ دنیا کے بارے میں غور و فکر کرنے جاتے تھے، فل اسٹاپ۔ سوال کے آگے سوالی نشان اور جواب کے آگے فل اسٹاپ۔ یہ آپ کو کام کاپی میں کرنا ہے۔ اچھا بچوں، اب آپ خالی جگہ دیکھیں، خالی جگہ پر کریں۔ یہ بھی آپ کو کاپی میں لکھنی ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے، آپ اس کو پیج نمبر اپنے بک سے دیکھ کے لکھے گا، پیج نمبر 52 سے دیکھ کے لکھے گا۔ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے، قریش نے خانہ کعبہ میں لکڑی اور پتھر کے ڈیش رکھے ہوئے تھے۔ قریش نے خانہ کعبہ میں لکڑی اور پتھر کے ڈیش رکھے ہوئے تھے۔ ڈیش میں کیا آئے گا؟ بت، بے تے پیش بت۔ بے کے نیچے ایک نقطہ اور تے کے اوپر 2 نقطے، اور بے پہ پیش بھی لگائیے گا، بے تے پیش بت۔ پھر دیکھیے، قریش نے خانہ کعبہ میں لکڑی، لام بنا ہوا ہے، لکڑی کے نیچے دیکھیں لام بنا ہوا ہے، اور کاف، لام کو کاف سے ملائیں، لام کاف زبر لک، اور رے کو چھوٹی اے سے ملائیں، رے چھوٹی اے زیر ڈی، لکڑی۔ لام کو کاف سے ملائیں گے، لام کاف زبر لک، رے چھوٹی اے زیر ڈی، لکڑی۔ پتھر کے نیچے پے تھے زبر پت، تھے رے زبر تھر، پتھر۔ تھے کے اوپر تجدید لگے گی۔ قریش نے خانہ کعبہ میں لکڑی اور پتھر کے ڈیش رکھے ہوئے تھے۔ ڈیش میں آئے گا بت۔ نمبر 2 ہے، مکہ معظمہ سے 3 میل دور پہاڑ کی چوٹی پر غار ڈیش ہے۔ کون سا غار ہے؟ ہرا، غار ہرا ہے۔ نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ڈیش وہاں جا کر قیام فرماتے۔ ڈیش میں آئے گا دن، دال نون زیر دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن وہاں جا کر قیام فرماتے۔ وہاں جا کر کہاں؟ غار ہرا میں، غار ہرا میں۔ اس کے بعد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے وحی کا نزول اسی ڈیش میں ہوا، اسی غار ہرا میں ہوا۔ پھر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے وحی کا نزول اسی ڈیش میں ہوا،
डैश में आएगा गार हिरा। अच्छा बच्चों, आपको जो काम कॉपी में करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप गार हिरा में इबादत की हेडिंग डालेंगे, ये सबक का नाम है। इसके आप लोग सवाल जवाब करेंगे और खाली जगह करेंगे। सवाल जवाब करेंगे और खाली जगह करेंगे इस्लामियात की कॉपी में। बहुत सफाई से करना है। शुक्रिया।